طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. جی صفحہ نمبر 41 کتاب الاصول الثلاثہ. جی پچھلی کلاس کے اندر ہمارا جو ہے وہ موضوع چل رہا تھا ہجرت کے متعلق، اور ہم نے سورہ النساء کی جو آیت پڑھی تھی اس کا شان نزول میں نے کیا بتلایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے اہل ایمان میں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ میں رہ گئے تھے، اور بعد میں کیا ہوا معاملہ کہ اگلے سال وہ بدر میں مجبوراً آ گئے، اور اسی اثناء میں کچھ حضرات کچھ لوگ ان میں سے قتل ہو گئے، اور صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ یہ تو وہی اہل ایمان ہے جو ہمارے ساتھ مکہ میں ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ انا قتلنا اخواننا، ہم نے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اسی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی دیا ہے کہ الا المستضعفین، ما سوائے ان کمزوروں کے، من الرجال والنساء والولدان، وہ مرد، وہ بچے، وہ عورتیں جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ جو استثناء آئی ہے یہ میرے بارے میں تھی، میری والدہ کے بارے میں تھی. یہ چھوٹی عمر کے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، لیکن مزے کی بات انہوں نے اپنے والد کا نام نہیں لیا حضرت عباس کا. کیوں؟ وہ تو بالغ تھے، وہ تو ہجرت کر سکتے تھے. اور آپ کو پتا کہ بدر کے قیدیوں میں کون تھے؟ حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو 70 قیدی ہوئے تھے مشرکین مکہ کے، انہی میں حضرت عباس بھی تھے. ہاں جی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، ان کی والدہ وہ مکہ میں تھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو استثناء آئی ہے، ایکسیپشن آئی ہے، یہ ہمارے بارے میں تھی، جو بچے تھے، جو خواتین تھی جو ہجرت نہیں کر سکتے. اگلا ایک بڑا اہم نقطہ، آیا وہ شخص جو بلاد الکفر کے اندر، یہ آج کے حالات کے مطابق بھی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بلاد کفر کے اندر رہتا ہو اور اس کفر کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کھل کر اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہے، کھل کے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، ہاں چھپکے سے نماز پڑھتا ہے، چھپکے سے اپنے اسلام کے جتنے بھی اشعار ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہجرت کر سکتا ہے لیکن دنیا کی لالچ میں آ کے ہجرت نہیں کرتا، اس کے لیے وعید تو ہے لیکن یہ بندہ پھر بھی مسلمان ہی ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ہاں دائرہ اسلام سے خارج کون ہوگا؟ جو بلاد کفر کے اندر رہے اور دنیا کے لالچ یا کسی منصب کے حصول کی خاطر وہ بندہ جو ہے کفر اور شرک کا ارتکاب کرے، اگرچہ دل کے اندر اس کے ایمان موجود ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے، دل کے اندر ایمان موجود ہے لیکن دنیا کے لالچ میں، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں ہجرت کر سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، دنیا کے حصول کی خاطر وہ کفر اور شرک کرتا ہے، ایسا شخص پھر مسلمان نہیں رہتا. مثلا انڈیا کے اندر ایک بہت مشہور کو اداکار ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں اربوں روپیہ دیا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر میں کھل کر اسلام کے اظہار کروں گا تو میری یہ شہرت نہیں رہے گی. لہذا وہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے، مندر چلا جاتا ہے، سال کے بعد بڑی تقریب ہے، بت کے سامنے جھک جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسی ویڈیوز آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ کہہ نہیں جی میں تو دل سے تو نہیں کرتا، لیکن بھائی دل سے نہیں کر رہے لیکن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی شہرت. ہاں اگر مجبور کیا جاتا تمہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہوتا پھر اور بات تھی، لیکن کیونکہ دنیا کے اصول کے لیے کر رہے ہو لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ جو ہے وہ دل کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر کفر نہیں ہے، اور دنیا کے لالچ کے پیچھے بلاد کفر کے اندر
کفر کے کسی گلی محلے کسی ملک کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہجرت نہیں کرتا، اسلام پر کھل کے عمل نہیں کرتا، ایسا شخص پھر بھی مسلمان ہی رہے گا، اگرچہ اس کے لیے یہ وعید ہے، لیکن یہ وعید بڑی سخت ہے سورہ النساء کی، دلیل قطعی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو بہت بڑی عالم برزخ کے اندر زندگی ہے، وہاں یہ پھنس جائے گا ایسا شخص، وہاں آ کے جو ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی، اگرچہ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر معاف کر دیا جائے گا۔ جی آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، جی دائیں طرف سے، جی وہ ساتھی جنہوں نے نہیں پڑھا پچھلی کچھ کلاسز کے اندر یا اس پورے کورس کے اندر، دائیں طرف سے، نہیں ہارون آپ پڑھیں، یہ بتا دیں، ہاں یہ وقولہ تعالی یا عبادی، ہاں جی وقولہ تعالی سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، یا عبادی اے میرے بندو، بندے سبھی اللہ کے ہیں لیکن فرق یہ ہے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، اپنی چاہت اور خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی چاہت کو انہوں نے مقدم رکھا۔ کفار نے کیا کیا اور جو دوسرے غیر مسلمین انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے جو ہے وہ مقدم رکھا، لہٰذا یہ اللہ کے خاص بندے ایمان والے ہیں۔ تو یا عبادی الذین آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی بے شک میری زمین، ارضی میری زمین، واسعہ وسیع ہے، فَإِيَّايَ پس میری ہی فَاعْبُدُونَ عبادت کرو، یعنی اس کے اندر بھی یہ فرما دیا کہ زمین میری وسیع ہے، اگر کسی خاص زمین کے ٹکڑے پر میری عبادت کرنے میں تمہیں مشکل کا سامنا آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہجرت کر جاؤ، کسی اور زمین کے ٹکڑے کی طرف چلے جاؤ۔ جی آگے، قال البغوی رحمہ اللہ، یہ امام البغوی جو ہیں یہ سلف کے بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے گزرے ہیں رحمہ اللہ۔ سباب نزول هذه آیا، جی بارک اللہ، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، سبب نزولی، سبب ہے نزول کا، هذه الآیہ اس آیت کا، وہ کہتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے، فی المسلمین یہ نازل ہوئی مسلمانوں کے بارے میں، الذین وہ جو بمکہ مکہ میں تھے، لم یہاجروا انہوں نے ہجرت نہیں کی، ناداہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، باسم الایمان ایمان کے نام کے ساتھ، ہاں جی، تو اس سے یہ بھی ایک آیت جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو بلاد کفر میں رہیں، دل کے اندر ایمان موجود ہے اور دنیا کی کسی چاہت کے پیچھے ہجرت نہیں کرتے، ہاں جی، تو ایسے لوگ جو ہیں پھر بھی اہل ایمان میں ہیں، اگرچہ اگر انہوں نے ہجرت نہ کی تو ان کے لیے بہت سخت سزا بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ پھر بھی اہل ایمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے پیار سے ہی پکارا ہے کہ اگر تمہیں کسی خاص زمین کے ٹکڑے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم ہجرت کر جاؤ، اگرچہ وہ زمین کا ٹکڑا مکہ ہی کیوں نہ ہو، تم بیت اللہ کے سائے میں، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہجرت کر جاؤ۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف کیا علماء اکرام نے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتلاتے ہیں ہمیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کے کئی ایسے بڑی نامور شخصیات ماضی میں، خاص کر آج سے دو دہائیوں پہلے، انہوں نے ہجرت کی کدھر سے، مسلمان ملکوں سے، اور کدھر چلے گئے، مغربی ممالک میں، ہاں جی، ان میں سے ایک شیخ ہیں، وہ آج کل اردن میں ہیں، واپس آ گئے ہیں، وہ برطانیہ چلے گئے تھے، اور اس برطانیہ میں اپنے اس قیام کے دوران غالباً یہ سن 2000 کے آگے پیچھے کی بات، آج سے 23-24 سال پہلے، بیمار ہو گئے، سعودیہ کے ایک شیخ گئے ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ
آپ شاید یہاں کیوں کفار کے علاقے میں آ کے بیٹھے ہیں؟ آئے اپنے علاقے میں اپنے ملک میں چلیں، یہاں مناسب نہیں ہے آپ کے لیے رہنا۔ تو انہوں نے ایک بات کی، اب ان کے مطابق ان کا ایک فہم تھا، اگرچہ لوگ اختلاف کرتے ہیں باقی علماء اکرام، وہ کہنے لگے کہ تم ایسے کرو کہ کسی صحرا کے کسی ایک ٹکڑے کا مجھے بتاؤ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اور شریعت نافذ ہے، میں ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ کہ جس ملک کو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں میری جان کو بھی خطرہ تھا، میرے ایمان کو بھی خطرہ تھا۔ کدھر؟ اردن میں۔ میں برطانیہ میں آ کے پھر میں آزاد ہوں، یہاں میں سکون میں ہوں، یہاں میں درس دے لیتا ہوں، یہاں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہاں پڑھا رہا ہوں، وہاں میری جان کو خطرہ تھا، بلکہ میری جان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لہذا انہی شیخ کے بارے میں سن 2013 میں اردن نے، وہ انٹرپول ہوتا ہے، انٹرپول کے ذریعے برطانیہ کو کہہ کے ان کو گرفتار کر کے، میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور ان کو گرفتار کر کے واپس اردن بلایا گیا، اور ان پر وہاں کیس چلا، اور قریب تھا کہ پھانسی کی سزا دی جاتی، لیکن وہاں اردن کے جو سلفی حضرات ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، ان کا پریشر اتنا تھا کہ آزاد کرنا پڑ گیا۔ آج آزاد ہیں، کچھ پابندیاں ان پر، اب تو کافی ضعیف ہو چکے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، اور بھی ہیں جن کے نام نہیں بھی لیے جا سکتے، جنہوں نے ان علاقوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے سکونت اختیار کی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذاتی طور پر بھی میں بھی ملا ہوں، آپ بھی ساتھی ملے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہر ان ممالک کے اندر ہیں، کوئی آسٹریلیا کے اندر، کوئی برطانیہ کے اندر، بڑے باعمل ہیں ماشاءاللہ، اور شاید کہ ایمان میں ہم سے زیادہ مستحکم ہے۔ ہاں، تو اب اس کا کیا ہے کہ وہ اب ان کی اگر نجی لائف کو، زندگی کو دیکھا جائے قریب سے، وہ کہتے ہیں جی ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں یا جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ماشاءاللہ بڑے شریعت کے پابند لوگ ہیں۔ اور بلکہ واللہ العظیم ایک ساتھی ہیں سائی وال کے، وہ آسٹریلیا سے ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے ہی، اس نے کہا کہ سائی وال میں آ کر میرا ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا جو میلبرن میں ہوتا ہے۔ اس بندے نے کہا، یہ فرحان بیٹھا، یہ واہ اس بات کا، ہاں جی، اس نے کہا جو میرا لیول وہاں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا۔ اور جو مساجد کے اندر، یہ اس نے لفظ بولے، الفاظ ہیں، جو مساجد کے اندر رونق اور ایمان کا جو ماحول وہاں ہے، وہ آپ کے یہاں کی مساجد کا نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بڑی بڑی زبردست باتیں بتائیں، بلکہ ایک بار وہ کہہ رہا تھا کہ اسلامک سینٹر ہے ان کا، وہاں مرکز تھا، ہمارے تو اب یہاں یوتھ کلب یا چیزیں اب آئی ہیں، ان کے بہت پہلے کا۔ اس نے ویڈیو مجھے دکھائی، مسجد تھی، مسجد کے اندر ہی انہوں نے سپورٹس کا کلب، بیچ میں کیفے سارا، تاکہ نوجوانوں کی اٹریکشن کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے لوگ فنڈ بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ مجھے کسی نے آ کے کچھ فنڈ دیا، اور دوپہر ہوگی، صبح کا میں نکلا ہوا تھا، تو مجھے بھوک لگی، تو میں نے اپنی جو دیکھا کہ اپنے ذاتی جو پیسے وہ نہیں تھے، گھر میں رہ گئے، تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ کوئی نہیں، فنڈ میں سے بھی خرچ کر کے کوئی سینڈوچ لے کر کھا کے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں جا کر اس میں ڈال دوں گا پیسے۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ جو پیسے فنڈ کے نا، یہ میرے پاس جیب میں یہ آگ ہے، پتہ نہیں میری زندگی اتنی وفا کرتی ہے کہ نہیں، میں گھر پہنچتا ہوں کہ نہیں، اگر میں نے اللہ کے اس مال صدقے میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا، پتہ نہیں میں لٹا سکوں گا کہ نہیں، اور گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ کہتے لہٰذا میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ آ کے مجھے لے جاؤ۔ وہ گھر والے آئے، گاڑی میں آ کے مجھے گھر لے کر گئے، گھر جا کے میں نے کھانا کھایا، کافی انہوں نے باتیں کی، اور یقین کریں میں تقریباً روزانہ ان کے پاس بیٹھتا تھا یہاں، اور میری اپنی بڑی اصلاح ہوئی۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلقاً عام طور پر کہہ دینا یہ کہ جو آج کے دور میں غیر مسلم ممالک کے اندر بیٹھے ہیں، سب پر یہ وعید اٹھتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس کا اطلاق کن پر ہوگا کہ جو غیر مسلمین کے ممالک کے اندر، ان خطوں، ان شہروں محلوں کے اندر رہ رہے ہیں جہاں غیر مسلمین کا زیادہ غلبہ ہے اور مسلمانوں کے چیدہ چیدہ گھر ہیں، وہاں اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا بچوں کے معاملے میں اگر خطرہ محسوس کرتے ہیں، پھر آگے تفصیل ہے، اور وہ دیکھتے ہیں جی آنے والی ہماری نسل ہے، اگر ہم سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں تو بچوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ ملحد نہ ہو جائیں، پھر ہجرت لازمی ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم اسلامک اسکولوں کے اندر پڑھا سکتے ہیں، فیس زیادہ ہے، ان کو چاہیے اسلامک اسکولوں کے اندر پڑھائیں۔ لہٰذا مطلقاً یہ کہہ دینا کہ آج کے دور میں مغربی ممالک کے اندر یا کسی بھی ایسے ملک کے اندر کوئی مسلمان رہ رہا ہے تو اس پر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں ہمارے پاکستان میں نہیں ہو سکتا،
ایسے محلے جہاں صحابہ اکرام کے اوپر نعوذ باللہ لعنت اور گالیاں دینے والے لوگوں کی کثرت ہو، وہاں سے ہمیں ہجرت کرنا لازمی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ لازمی ہے ہمارے لیے، ہم وہاں نہیں رہ سکتے، ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے گلوبلی دیکھنا ہے، اپنے ملکوں کے حوالے سے بھی اور باہر کے حساب سے بھی۔ تو امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کا سبب نزول، اور باقی بھی مفسرین انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مکہ کے اندر جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ جی آگے حدیث بائیں طرف سے۔ اچھا ادھر کوئی رہ گیا ہے کہ جس نے نہیں پڑھا ہو؟ آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا نہیں، آگے والدلیل علی الہجرہ والدلیل الہجرت من النساء من السنہ من السنة قوله لا تنقطع ہجرت حتى تنقطع توبہ۔ بارک اللہ فی۔ والدلیل علی الہجرہ، اور ہجرت کی دلیل من السنہ، حدیث میں سے، سنت میں سے۔ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تنقطع الہجرہ، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تنقطع التوبہ، یہاں تک کہ توبہ بھی منقطع ہو جائے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان رجوع کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس وقت تک ہجرت کا بھی ماحول چلتا رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب تک دار الکفر سے دار الایمان تک ہجرت کے سلسلے وقفے وقفے سے چلتے رہیں گے۔ ولا تنقطع التوبہ، اور توبہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب میں سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ یہ 10 بڑی جو قیامت کی نشانیاں، ان میں سے ایک یہ نشانی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، فتنے ایسے ہوں گے، آزمائشیں ایسی ہوں گی کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں گے نہیں، ورنہ جو اللہ کی طرف آ سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، یعنی روح گلے میں آ کے اٹک نہ جائے۔ تو یہاں تو آ رہی بات کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے کے بعد یہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس موقع پر حالات کچھ اس طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لوگ آئیں گے نہیں اللہ کی طرف۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ تو بعض منکرین حدیث، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے آپس میں، بھائی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا فرمانے کی؟ فتح مکہ کے بعد بعض صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی یا بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت خالد بن ولید، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، بہت بڑی تعداد تھی، ان میں سے کچھ احباب نے، کچھ جو ہے وہ حضرات نے درخواست کی اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں ہم مکہ سے مدینہ خاص ہجرت کریں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اجر لے چکے ہیں ہمیں بھی وہ اجر ملے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ وہ خاص ہجرت مدینہ کے بارے میں روکا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ مکہ تو خود اب بلاد الامن تھا اور بلاد الایمان تھا، بلد ایمان سے تو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے تو یہ کفر کا گڑھ تھا مکہ، لہٰذا وہ یہ جو معاملہ جو لا تنقطع الحجرہ، یہ ہے قیامت تک لوگ جو ہیں وہ کفر کے علاقوں سے ایمان کی طرف جو ہے منتقل ہونے کے لیے ہجرت کرتے رہیں گے۔ جی علامہ استقامت کی مدینہ میرا بھی بات کی یادی شرائع اسلام مسلم زکوٰۃ والصوم والحج والاذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلک من شرائع الاسلام اخذ علی هذا 10 سنین وبعدها جی باجاں بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ فلما، پھر جب استقر بالمدینہ، استقرار پکڑا، آپ وہاں قیام پذیر ہوئے مدینہ میں،
उमीरा हुक्म दिए गए बिबक़ियत शराइल इस्लाम, इस्लाम के दूसरी शरी अहकाम के बारे में हुक्म दिए गए। मिसल ज़कात, जैसे ज़कात है, व सौम यानी रोज़ा, हज, अज़ान, वल जिहाद, वल अम्र बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना। इससे ये पता चलता है कि दीन इस्लाम के जितने अहकामात हैं वो ग्रेजुअली नाजिल हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे नहीं नाजिल हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हिकमत के साथ अल्लाह ताला ने उनको नाजिल किया। अखज़ अला हाज़ा अशर सिनीन, और इसी पर जो है वो 10 साल रहे, यानी 10 साल नबी अलैहिस्सलाम मदीना में रहे, 13 साल मक्के के और मदीना के 10 साल। वतवफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। व दीनुहु बाक, और आपका जो दीन है वो बाकी है। ये नहीं है कि फौत होने के बाद दीन खत्म हो गया, नहीं, दीन बाकी है। वहाज़ा दीनुहु, और ये है उनका दीन, ला खैरा, नहीं कोई खैर और भलाई, इल्ला मगर दल्लल उम्मत अलैहि, आपने अपनी उम्मत को उसकी रहनुमाई कर दी। यानी जितने खैर के रास्ते से सबके बारे में बतला दिया, भाई ये खैर और कामयाबी के रास्ते हैं, उसमें से कुछ छुपाया नहीं। वला शर्रा, और नहीं कोई शर, इल्ला मगर हज़्ज़रहा मिन्हु, उससे आपने खबरदार कर दिया। कोई चीज आपने छुपाई नहीं, कोई चीज आपने ऐसे मजहूल नहीं रखी, सब कुछ आपने बतला दिया। जैसा कि हदीस में आता है कि लैसा शैअन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना, नहीं है कोई चीज जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे, इल्ला कद अमरतुकुम भी, मगर मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। जो चीज तुम्हें जन्नत के करीब करेगी ना, मैंने कोई चीज उसमें से छुपाई नहीं है कि तुम अपनी क्यास और अकल के घोड़े दौड़ाते हुए नई नई चीजें दीन के अंदर ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं है। वलैसा शैअन युक़र्रिबुकुम इलन नार, और कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें जहन्नम के करीब कर दे, इल्ला वक़द नहैतुकुम बिही, और मैंने उससे तुम्हें मना कर दिया। मना करने वाले भी सारे अमूर बतला दिए, और हुक्म वाले भी, और खासकर जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, उन सब का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दिया। अब क्या आ गया, अब आज के दौर में वो लोग जो कह देते हैं कि नहीं जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन आज के दौर में नहीं चलेगा, वो माजी में था, वो चल सकता था, आज के दीन में नहीं चलेगा, या फिर दीन को खास हदूद के अंदर कैद कर देते हैं। मस्जिद के अंदर दीन चलेगा, बाजार के अंदर नहीं चलेगा, मस्जिद या मदरसे के अंदर चलेगा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं चलेगा, शादी ब्याह के अंदर नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे लोग भी गोया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के ऊपर ईमान लाने वाले नहीं है। ये कब्र के अंदर किस तरह जवाब देंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, कि जब आपसे पूछा जाएगा कि मन नबी हो, कि कौन है तुम्हारा नबी, तो कैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जवाब देगा कि अल्लाह के रसूल जो है वो मेरे नबी थे। कि जब तक आपको मुकम्मल तौर पर हादी और रहनुमा नहीं माना जाएगा, जवाब इंसान देने से कासिर रह जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को खास उसको पैरामीटर या खास बाउंड्री के अंदर कैद नहीं करना, वो बड़ी वसी है। अब कुछ दीनी तबके के अंदर लोग कैसे आए, उन्होंने कह दिया नहीं जी एक है शरीयत और एक है तरीकत, समझते हैं, सुना होगा लफ्ज़। वो कहते हैं जी शरीयत का इल्म तो कुरान और हदीस है, ज़ाहरी इल्म है, मौलवी सिखाते हैं। हमारे पास तरीकत का इल्म है, वो बातनी इल्म है, वो हमारे बुजुर्गों के पास है, पीरे तरीकत। और ये अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब ये शरीयत और तरीकत, उसके अंदर भी उन्होंने इनको एक्सपोज किया हुआ है। वो कहते हैं ये भाई आपके पास जो इल्म है ना कुरान और हदीस का, ये ज़ाहरी है, यानी इसकी नौज़बिल्ला कोई हैसियत नहीं है। हमारे पास जो इल्म है वो बातनी इल्म है, वो हमारे बुजुर्गों के पास है, उन्होंने दिया हमें। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताब बड़ी मशहूर है, गालिबन उसका नाम है अल-फर्क़ बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान, गालिबन ये इसका टाइटल है। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बतलाई हैं इनके बारे में, और आज भी ऐसे ही है। आप अक्सर आपने देखा होगा जितने भी आस्थाने और दरगाहें हैं जिनके अंदर ये तरीकत के बारे में बतलाया जाता है, ये अगर आपने इनको कभी पढ़ा हो, वो कहते हैं हमारी सनद जाती है, सनद अपने बुजुर्गों को ही ना, बुजुर्गों की ये सिलसिले हैं, उसका एंड कौन से सहाबी तक करते हैं पता, हजरत अली तक सारे।
وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو خاص علم بتلایا جو کسی کو نہیں بتلایا. اب یہ کس پر بہتان ہے؟ کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نا، کہ آپ نے ہماری رہنمائی نہیں کی، کہ بہت بڑے ہیرے موتی تھے جو آپ نے امت سے چھپا لیا. آپ نے ایک شخصیت کو بتلا دی اور ہمیں تو بتلایا ہی نہیں ہے. ہاں، تو یہ امام نے تیمیہ وہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح کے بہتان باندھے گئے. ایک حضرت علی کے بارے میں، ایک اور صحابی ان کے بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بتلا دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ جتنے بھی درگاہوں کا جو طریقت کا سلسلہ ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اپنے ان کے اشعار، اپنی ان کی رسومات ہیں، اس کے مطابق وہ چلے گا تو وہ کامیاب ہے. اگر اور اسی سے یہ اصطلاحات، عشق کی نماز، دل کی نماز، فلاں کی نماز، یہ اصطلاحات وہیں سے نکلی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑی نہیں، بلکہ اس کو بتلا دیا. جی آگے جی، کون پڑھے گا جی؟ یہ چیز پاکستان انڈیا کے اندر بھی ہے، عرب ممالک کے اندر بھی جہاں یہ طریقت کا علم چلتا ہے، خاص کر مصر کے اندر اور اسی طرح لبنان وغیرہ ان خطوں کے اندر، وہاں بھی اسی طرح ہی ہے. نماز، حج، ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نعوذ باللہ نہیں ہے، شیطانی راستے ہیں. ابن عربی کا بھی تجربہ یا ابن عربی نے ہاں جی، اصل وہیں سے شروع ہوا ہے، ابن عربی سے ہی شروع ہوا ہے. ہاں جی جی آگے جی. والخير الذي دلاح عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والخیر الذی، اور خیر الذی جس کی دلاح رہنمائی کی انہوں نے اس کی طرف، علیہ اس پر، التوحید سب سے بڑی جو اہم رہنمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی نا وہ توحید کی. کیوں؟ اکبر الخیر جو ہے نا، سب سے بڑی خیر بھلائی توحید ہے. توحید نہیں ہے نا تو پھر سب کچھ فارغ ہے. ایک بندے نے نا فیس بک پہ ایک ڈائیگرام بنائی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو. اس نے بلاکس رکھے ہوئے تھے، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا بلاکس. سب سے نیچے بلاک تھا، اس کے بعد توحید لکھا ہوا تھا. اس کے اوپر باقی بلاکس، اس میں نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، سارے اعمال لکھے ہوئے تھے. تو باپ کھڑا تھا ساتھ. اس نے کہا بیٹا اگر میں یہ نیچے والا بلاک نکال دوں تو کیا ہوگا؟ اوپر والے بلاکس سب گر جائیں گے. اگر نیچے والا مضبوط رہے گا تو اوپر والے بھی باقی رہیں گے. تو یہی مثال توحید کی ہے. اگر توحید کی بنیاد ہے تو باقی سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں. ایسا بندہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے. اگر توحید کو نکال دیا، ساری عمر محنت کرتا رہے گا، بالکل رائے گا اور بالکل صاف پرچہ ہوگا، اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا. عبداللہ بن جدوان مکے کا اتنا بڑا سخی، اتنی بڑی دیگ، کہ مطاف میں اتنی بڑی دیگ ہوتی تھی کہ لوگ اس کے سائے میں کھڑے ہوتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے. روز اتنے بندوں کو کھانا کھلانے والا، کپڑے لوگوں کو دینے، تقسیم کرنا. ہاں، لیکن توحید نہیں تھی، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. حاتم طائی، آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے صحابی تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یفعل اللہ بی، اللہ کے رسول میرے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ جو چاہتا تھا اس کو مل گیا، وہ شہرت چاہتا تھا اس کو مل گیا، اور ایسی شہرت اللہ نے دی. آج بھی عرب کے خطوں کے اندر اس کی سخاوت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں، لیکن باقی اس کو کچھ نہیں ملا. آخرت میں کھاتا گول ہو گیا. تو سب سے زیادہ جو محنت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، جس پر ذرہ برابر بھی آپ نے سمجھوتا نہیں نہ کیا، وہ توحید ہے. باقی بڑی باتوں میں سمجھوتا کیا. اگر ایک عرابی جو ہے مسجد نبوی کے کونے پہ آ کر کچی زمین پر پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس پر سختی نہیں کی. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں انصار کی شعر پڑھ رہی ہیں، ایک نظم، ایک نغمہ گا رہی ہیں، اور اسی کے دوران وہ کہہ دیتی ہیں کہ فینا نبی یعلم ما غدا، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، تو فوراً آپ نے ان کو روک دیا. ہم نے کہا نہیں، اس جملے کو حذف کر دو، یہ قابل قبول نہیں ہے. فوراً پکڑ کی، گرفت کی. ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے کہا نہیں، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ بلکہ قل ما شاء اللہ ثم شئت، تم کہو جو اللہ چاہے اس کے بعد اللہ کے نبی جو آپ چاہیں.
یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا توحید کے معاملے کے اندر. تو سب سے بڑی خیر جس کی رہنمائی کی وہ توحید. وجمیع اور ہر چیز ما یحب اللہ جو اللہ کو پسند ہے ویرضاہ اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں چھپایا. ہر اللہ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کا محبوب راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتلا دیا. اور کیا ہی خوش نصیب صحابہ کرام کہ اس جماعت نے اس سارے علم کو اخذ کر کے محفوظ کیا, عمل کیا اور امت تک آگے پہنچا دیا. وشر الذی اور شر وہ جو حذرھا منہ جس سے خبردار کیا, الشرک سب سے بڑا جو شر و شرک اس سے خبردار کیا. وجمیع ما یکرہ اللہ اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے, اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جس سے, ویأبہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا. آگے میں پڑھتا ہوں, وقت پھر کم ہوگا. بعثہ اللہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, الی الناس کافہ تمام انسانیت کی طرف. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کوئی بھی نبی رسول تمام انسانیت کے لیے نہیں تھا. ہر نبی کا جو تھا نا خطاب کا جملہ وہ یہ تھا, یا قومی اے میری قوم, یا خاص قبیلے کو, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی اور رسالت تھی خاص خطے, خاص وقت اور خاص قوم کے لیے تھی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منسوخ ہو گئی. اب جو اس وقت زمین کو پر اکثریت نصارہ کی ہے, کرسچنز کی ہے, یہ کل قیامت والے دن کیا عذر لے کر آئیں گے؟ بھی آپ نے کس نبی اور رسول کی نبوت کو اپنے اوپر لازم کیا؟ ان کی نبوت تو خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھی, خاص مدت کے لیے تھی, منسوخ کر دی اللہ تعالیٰ. اس لیے جب قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس, اے نبی فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. عربوں کے لیے نہیں, خاص خطے کے لیے نہیں, یا خاص اپنے 23 سالہ وقت کے لیے نہیں, قیامت کی حد تک تمام کالا گورا سرخ جو بھی شخص دنیا پر آئے گا سب کے لیے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا. اور افترضا اور فرض کر دیا طاعتہ ان کی اطاعت, علی جمیع الثقلین تمام ثقلین. ثقلین یہ دو بھاری مخلوقات, انسان اور جنات, ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ نبی جو ہیں وہ رسول ہیں, الجن والانس. والدلیل قول تعالی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ الاعراف کی آیت, قل فرما دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو, انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم تم سب پر, جمیعا سب کے سب. وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا بِهِ ان کے ذریعے الدین دین کو. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبل کسی نبی رسول کو یہ نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا. دین کا سسٹم جو وہ چل رہا تھا, وحی کے نزول کا معاملہ چل رہا تھا, لیکن اس کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی ہے. والدلیل قولہ تعالی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ المائدہ کی آیت, الیوم آج کے دن, اکملت میں نے مکمل کر دیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, واتممت اور میں نے مکمل کر دیا, علیکم تم پر, نعمتی اپنی نعمت کو, ورضیت اور میں راضی ہو گیا, لکم تمہارے لیے, الاسلام دینا اسلام کو بطور دین بنا کر. اللہ تعالیٰ کی رضا اسی پہ ہے. اب اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر گیا تو وہ تو خسارے میں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر گیا اس سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. میں اکثر اس لیے کہتا ہوں یہ سیکولرزم, لبرلزم بالکل اس کے پیرالل متضاد ادیان ہے, باقاعدہ پورا ایک ریلیجن کھڑا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا مسجد کی حد تک اللہ کو ماننا, اللہ کے قانون کو ماننا, مسجد سے باہر نہیں ماننا, وہاں اپنی چلائیں گے, یہ کیا ہے؟ سیکولرزم. اسلام تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. یا لبرل بن جانا, بالکل آزاد ہیں جی,
جو چاہے گا آ کے کریں گے. ہاں بس عقیدہ درست ہو, بس ایمان لے کر آئے, بس کافی ہے. نہیں, یہ بالکل متضاد دین ہے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے, یہ جو طریقت والے نا ایک شبہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں نا یہ دلیل ملتی ہے طریقت کی. پتہ ہے کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا, بڑے دلچسپ. کون سے آگے شخصیت تھی؟ ہاں جی, خضر علیہ السلام. آپ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ ان کے متعلق کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے, کچھ کہتے وہ ہے ہی نبی تھے, اس لیے ان کو علیہ السلام ہی کہا جائے گا. لیکن یہ یہاں کہتے ہیں نہیں وہ نبی نہیں تھے, یہ ظالم کہتے ہیں نہیں وہ ولی تھے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی علم کے والے سے عاجز آ گیا اور ولی کے پاس زیادہ علم تھا, نعوذ باللہ. تو نبی ولی کے پاس سیکھنے گیا. ان ظالموں کو بتلایا بندہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص خطہ تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ ولی اگر نبی سے افضل نہ ہو, اگر ولی نبی سے افضل نہ ہو تو پھر تو وہ حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے تابع ہوتے ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں, جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں. ان ظالموں کو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص خطہ تھا, جیسے ہر نبی کا ہوتا تھا, خاص حد کے اندر تھے. اس حد سے نکل کے لمبا طویل سفر کر کے گئے تھے. اور لہٰذا جو خضر علیہ السلام کے جتنے بھی 3 واقعات سورہ کہف کے اندر موجود ہیں, وہ پتہ چلتا ہے ان پر باقاعدہ وحی نازل ہوتی تھی. ہاں, وحی کا نزول ہوتا تھا. اب یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ علیحدہ, نہیں بھائی علیحدہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے. ٹھیک ہے, رسول نہ بھی ہوں لیکن نبی تو تھے, وہ ان پر وحی تو نازل ہوتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام. تینوں باتوں کا جو جواب انہوں نے دیا تھا, ہاں جی, تینوں باتوں میں کہا کہ تمہارے اللہ نے ہی کہا ایسے کرو, تو تمہارے اللہ نے ہی وہ کہا. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وحی نازل ہو رہی تھی. یعنی کہ علم کی ڈومین میں فرق تھا. ہاں, اور حدیث میں بھی ہے نا, حدیث میں کہ اسی اسلامین جب انہوں نے سفر کیا کشتی میں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے, تو کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آئی. چڑیا کی جو ہے وہ چونچ کے اندر وہ پانی کا قطرہ تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو علم دیا نا, یعنی ہم جو بطور نبی ہیں ہمیں جو علم دیا وہ اس پانی کے قطرے کی طرح جو اس وقت اس چڑیا کے منہ میں ہے, اور اللہ کا جو علم ہے نا یہ پورا سمندر ہے. تو جو اللہ نے ہمیں دیا وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی. اور ویسے بھی یہ جو دوسری حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک موقع پر صحابہ کرام کو کہا کہ وہ آج یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہماری ولایت کے سلسلے ہیں نا یہ حضرت خضر تک بھی پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خضر سے وہ جب یہ چلا کاٹتے ہیں آگے پیچھے تو حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوتی ہے, وہ آتے ہیں ہمارے پاس. وہ پانیوں میں خاص کر اکثر دیکھیں گے نہروں کے کنارے پہ آگے چراغا کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں وہاں آتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا آج سے ٹھیک 100 سال بعد جو زمین کی اس وقت اوپر موجود ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا, یعنی فوت ہو جائے گا. اس میں خضر علیہ السلام کو استثناء کیسے حاصل ہے؟ وہ بھی دنیا سے چلے گئے, فوت ہو چکے ہیں کب کے. لہذا آج جو کہتے ہیں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بزرگ نظر آیا, وہ کوئی اور ہی ہے, وہ والا ہے, حضرت خضر نہیں ہے, وہ دوسرا ہے. پتہ ہے نا جی, دوسرا ہاں وہ نظر آتا ہے جی. والدلیل علی موتہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مسلمانوں کے اہل سنہ والجماعت کے عقیدے میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آپ موت آئی, آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے, جیسے حسب سابق تمام انبیاء کرام کا ہوا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس وقت بیت المقدس جاؤں تو تمہیں عین وہ جگہ بتلاؤں جہاں موسیٰ علیہ السلام دفن ہے. نبی اور رسولوں کو موت آئی, ان کو باقاعدہ دفن کیا گیا, ان کے سارے سلسلے ہوئے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا. اور اللہ کے نبی کی بارے کی وفات کی جو دلیل ہے قول تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انک میتون, بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں, وانہم میتون, اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. کون؟ آپ کے دشمن. یعنی آپ کے بارے میں ان کی بڑی تمنا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں, لیکن آپ اس میں پریشان نہ ہو, اگر آپ نے اللہ کے پاس آنا ہے تو وہ کون سا ہمیشہ رہنے والے ہیں, رہا تو ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں. ثم پھر انکم, بے شک آپ, یوم القیامتی, انکم بے شک آپ سب, یوم القیامتی, قیامت کے دن, عند ربکم, اپنے رب کے ہاں, تختصمون, جھگڑا کرو گے. کیوں جی, قیامت والے دن کیا جھگڑا کرنا ہے؟ تمام انسانیت کیا جھگڑا کر رہی ہوگی؟ کوئی ایک جھگڑا,
بڑے جھگڑے. کچھ تو لوگ مجرمین جھگڑا کریں گے، شروع میں انکار کر دیں گے یہ جو ہمیں نامہ اعمال پکڑایا گیا یہ زیادتی ہو گئی، یہ تو گناہ کیے ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان کی زبان کو کیا کیا جائے گا؟ پھر کون بولے گا؟ عذاب بولیں گے. پھر عذاب جب اس کے خلاف گواہی دیں گے، پھر عذاب خاموش ہو گئے، پھر زبان بولے گی، پھر کس سے لڑے گا؟ یہ اپنے انہی عذاب سے. بلکہ حدیث میں آتا زور سے اپنی ران کو مارے گا کہ بیڑا غرق ہو تیرا، کہ تو نے آج مجھے پھنسا دیا، کہ میں تو تمہیں بچانے کے لیے یہاں جھوٹ بول رہا تھا جو بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنیں تو اب ہنس پڑے کہ اپنے جسم کو مار رہا ہے، اس سے جھگڑا کر رہا ہے. اسی طرح بعض جو ہے یہ ایک جھگڑا اور بھی ہے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں قال الذین استکبروا للذین تضعفوا، متکبرین جو دنیا کے اندر متکبر لوگ ہیں ان کا اور کمزور لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا. کون سے کمزور کون سے متکبرین؟ ماضی میں مثال ملتی ہے فرعون کی. فرعون متکبر تھا، ایک پاورفل تھا، اس کی جو نیچے افواج تھی اس کے ماتحت کام کر رہے تھے، وہ اس کے کیا تھے؟ کمزور طبقہ. اب فرعون کے کہنے پر انہوں نے قتل و غارت کی. فرعون تو جا کے لوگوں کے بچے پکڑ کے ذبح نہیں کر رہا تھا، کون کرتے تھے؟ سپاہی کرتے تھے نا. اب یہ سپاہی جھگڑا کریں گے فرعون سے، بھئی تیرے کہنے پر دنیا میں یہ ظلم کیا، تیرے کہنے پر کفر کیا، آج یہاں پھنس گئے، اب آ کے ہمیں بچا. اور معذرت کے ساتھ آج کے دور میں بڑے بڑے پولیٹیشین جو جتنے بھی سیاسی یہ لیڈران ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے. بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سیٹھ لوگ، ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ کس طرح کسی کو قتل کر دینا، کسی کو اٹھا دینا، کسی پر ظلم کرنا، زمین پر قبضہ کرنا. اب قیامت والے دن یہ جب پھنسے گا کمزور طبقہ، یہ ان سے جھگڑا کرے گا اپنے بڑوں کے ساتھ کہ تمہارے کہنے پر یہ ظلم کیا، آج ہمیں بچاؤ. تو وہ کہے گا ہم کیسے بچائیں، ہم تو خود پھنس گئے. پھر وہ نیچے والے کہیں گے، قرآن میں سارا مکالمے موجود ہیں، یا اللہ اس کو دوہرا سزا دے اس کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ضعفین جو دوہرا عذاب ہے تم سب کے لیے. ایک یہ جھگڑا بھی ہے. ایک جھگڑا ہوگا مختلف اقوام کا اپنے نبیوں کے ساتھ بھی، انکار کر دیں گے، کہیں گے کوئی نہیں، ہمیں تو دعوت پہنچی کوئی نہیں. وہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے یا اللہ ہم نے تو دعوت پہنچائی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو پہنچی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس امت کو بطور گواہ لے کر آئیں گے. ہاں لیکن امت بھی وہ آئے گی نا جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، جنہیں پتہ نہیں، خود ہی نہیں پتا انہوں نے کیا قرآن پڑھا ہوگا، انہیں پتہ ہے نا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی اور رسول کے بارے میں بتلایا ہے، انہوں نے اپنی اقوام کو دعوت دی ہوئی ہے. مختلف یہ جھگڑے ہیں. تو بہرحال اصل بات کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی. اب صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا. جی ایک کوشچن ہے جی کہ جو اکثر لوگ اس آیت پہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں فوت نہیں، میں پردہ کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر. بارک اللہ، یہی بات آنے لگی. یہی بات صحابہ کرام کا جو موقف تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر، وہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ غم زدہ تھا. ان کو بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کے یہ تھا کہ نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دنوں کے لیے کوئی طور پر گئے تھے کلام کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی گئے ہیں، آئیں گے واپس. ابھی تو آئیں گے اور آ کر منافقین لفظ ہیں، الفاظ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ بڑی جلالی طبیعت کے تھے اور حق پر سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے. اس لیے وہ کہتے تھے آئیں گے، اور انہوں نے یہ نہیں کفار، ان کا منافقین کی گردنیں اڑائیں گے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہوتی تھی مدینہ کے اندر بیٹھے منافقین سے، کہ یہ جس طرح ہماری جڑیں کاٹتے ہیں اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن ابی کا ٹولہ اس کے جو پیروکار ہیں، ایسے یعنی وہ انہیں تھا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو خوش ہوں گے، نہیں ابھی آئیں گے اور آ کے ان کی گردنیں کٹوائیں گے. لیکن اس موقع پر مضبوط موقف کس نے اپنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. رہنمائی کی تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، حضرت عمر تلوار لے کر بیٹھے ہوں. تو انہوں نے آ کر جب باہر گئے ہوئے تھے شہر سے باہر اپنی دوسرے گھر والوں کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود رہتے تھے. لیکن ایک دن پہلے آپ نے واقعہ سنا ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ فوت ہونے سے جو ایک دن پہلے آپ ٹھیک ہو گئے تھے، اور آپ نے باقاعدہ آ کے منظر بھی دیکھا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب افاقہ ہو چکا ہے، لہذا وہ اپنی غالباً دوسرے ان کی اہلیہ تھی مدینہ شہر سے باہر، تو ان کو ملنے چلے گئے، ورنہ جاتے نہیں تھے، لیکن وہاں گئے ہیں تو اسی اسنا میں پیچھے فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا تو واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے گزر کے جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، دیکھا تو وہاں تو کیفیت، اور عمر نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے اور باقی صحابہ کرام سہمے بیٹھے ہیں، اور وہ یہی جلال میں کہہ رہے ہیں خبردار کسی نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہم قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، جا کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی چہرے پر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور فوراً پھر واپس آئے، واپس آ کے عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر، انہوں نے کہا نہیں، پھر کہا بیٹھ جاؤ، کہا نہیں، پھر انہوں نے دیکھا اس نے بات نہیں ماننی، لہذا آپ خود ممبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس موقع پر آپ کے الفاظ یہ تھے، من کان یعبد محمدن، عقیدے کی انہوں نے بات کی کہ بھئی تم میں سے اگر تو کوئی وہ تھا جو اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مات، فوت ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ قد نقیلا، کہ آپ منتقل ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، قد مات، فوت ہو چکے ہیں موت کے۔ فمن کان یعبد اللہ، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس اللہ پر ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر، اور اس اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اس اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے ہی رشتہ داروں سے قتال کیا جو اللہ کے دشمن تھے، اور اس اللہ ہی کی رضا کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فمن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کو ایسی حیات، اس کو تو موت آنی نہیں، اللہ تو بھی موجود ہے۔ تو پھر ساتھ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول جیسے آپ سے قبل رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ اب صحابہ کرام کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہنے لگے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں محسوس یہ ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت تو ہم نے سنی ہوئی ہے، یاد سب کو تھی، لیکن یہ موقع محل ایسے تھا، ایسے لگ رہا تھا بالکل فریش ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت بول کون سی ہے؟ سورہ آل عمران کی، اور نازل کب ہوئی تھی؟ یہ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کے موقع پر۔ کب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں افواہ پھیلا گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ اس موقع پر نازل ہوئی، ایک ایک صحابی کو یاد تھی، لیکن کہتے ہیں کیا ہی کہنے ہیں، ابو بکر صدیق نے جیسے پڑھی ایسے لگا ابھی تر و تازہ یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا تھا؟ تمام صحابہ کرام عمر کو چھوڑ دیا، اور یہ آیت ہر صحابی کی زبان پر تھی، اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے سب مسجد نبوی سے نکلتے جا رہے تھے، گویا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جیسے سابقہ انبیاء کرام کا سلسلہ ہوا وہی ہے، مشن باقی ہے جس پر اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے، ہاں اس مشن پر آخری سانسوں تک اسی طرح گامزن رہنا ہے، لہذا وہ پڑھتے پڑھتے سارے چلے گئے، اگرچہ اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، مشن کو نہیں چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ شہر کون سا تھا؟ مدینہ، تو مکہ فتح ہو چکا تھا کہ نہیں؟ تو مکہ میں کیا کیفیت بنی؟ بڑی مزے کی بات، مکہ کے اندر صحابی تھے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پتہ کون سے سہیل بن عمر؟ یہ وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا نا؟ اس موقع پر کفار مکہ کی طرف سے جب ایک وفد آتا تھا، اسی میں کون تھے؟ سہیل بن عمر، مسلمان نہیں تھے، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سہیل آ گیا، لہذا اب معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سہل ہو جائے گا۔ اسی سے وہ کتاب التوحید میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بد شگونی نہیں لے سکتے، لیکن اچھا شگون جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اچھا اگر نام بچے کا رکھا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ پریشان بیٹھے ہیں کمرے میں دفتر میں، اور اچانک وہ آپ کا دوست آ جاتا ہے جس کا نام سہیل ہے، یا جس کا نام بہت اچھا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ کئی ایسے نام ہیں، تو آپ دیکھا ہم نے کہا بھئی یہ اب آ گیا، اب انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن عمر، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لہذا لیکن جب گفتگو ہوئی تو سہیل بن عمر کے الفاظ سخت تھے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے، میں یہ نہیں کہا گردن اڑاؤں، کہا میں اس کے دانت توڑ دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الصحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کے دانت ایک موقع پر آئے گا تیرے کام آئیں گے، اس کے دانت کام آئیں گے. یہ دانت یعنی دانت، زبان، منہ ایک ہی چیز ہے. اور کیسے کام آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو مدینے کا تو معاملہ تو ابو بکر صدیق نے سنبھال لیا، مکہ کے اندر بھی ذرا تھوڑی سی نا پریشانی کا ماحول جیسے خبر آئی تو پریشان. مدینہ میں تو بڑے بڑے جید صحابہ تو عمر پریشان ہو گئے، تو مکہ میں تو ابھی کئی نئے نئے لوگ تھے تو کیا کیفیت ہوگی. تو اس موقع پر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بصیرت والی شخصیت، حالانکہ یہ چند سال 2-3 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے خطبہ دیا حرم میں کھڑے ہو کر لوگوں کو، اور ان کے الفاظ بھی یہی تھے اور انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا نا کہ اس کے دانت نہیں توڑنے، اس کے دانت تمہارے کام آئیں گے، تو یہ کام آگے امت کے. تو مدینے کو بھی سنبھال لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور مکے کو سنبھال لیا حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو صحابہ میں سے تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے. آپ کو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، چیدہ حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، چیدہ صحابہ، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، پریشان ہیں، غسل کیسے دیں؟ ہاں جیسے باقی صحابہ کرام کو دیا جاتا ہے ایسے غسل دیں. کہتے ہیں اسی اسلام میں جیسے آواز ایک بلند ہوئی کہ آپ کو آپ کے فی ثوبی ہی، آپ کے کپڑوں پہ میں ہی غسل دے دیا جائے، کپڑے اتارنے نہیں ہیں، لہذا آپ کے کپڑوں میں ہی آپ کو غسل دے دیا گیا. اور پھر جنازے کی کیا کیفیت تھی؟ آج کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جنازہ نہیں ہوا جی، جنازہ یا کسی کو دروشی پڑا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تھا کہ مختلف قسم کے مجموعے بنائے گئے، ہر صحابی نے پڑھا، لیکن رکھا اندر ہی جنازہ تھا حجرے میں، لہذا زیادہ لوگ نہیں آ سکتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں، گروپس کی شکل میں آتے تھے، 8-8 10-10 7-7 12-12 جتنے بھی، اور امام کوئی نہیں ہوتا تھا، سب آتے تھے آ کے اسی طرح مسنون طریقہ جنازہ پڑھ کے اپنا پڑھتے تھے، پورا گروپ نکل جاتا تھا، اس کی امامت کوئی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد دفنایا بھی. اب جو شخص فوت ہوا دفنانا اسی کو تھا، جو فوت ہی نہیں اس کو کیسے دفنانا بھی؟ تو اس میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ تو بعد میں آ کے اللہ معاف کرے جب یہ فتوحات ہوئی شام اور یہ موجودہ لبنان کے علاقے اور یہاں سے فلسفے آئے، وہاں کے یہ بد عقیدگی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے فلاں اس طرح کے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آگے جی والناسو، اور لوگ اذا ماتو، جب فوت ہو جائیں گے، یبعثون، وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا بعد نا یہ اصول ثلاثہ کتاب کا یہ جو آپ کا متن ہے میرے پاس بھی ہے، یہ جو ہم نے سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہاں ختم ہو گیا یہ کتاب ختم ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ اس کا جو ہے نا وہ اختتام کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے ایک عام جنرل گفتگو آگے کی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ تیسرا اصول ہے، اسی کے اندر شامل ہے. میری اپنی ایک جو ہے وہ ادنا سی یہ رائے ہے کہ یہ اصول ختم ہو گیا تیسرا، یہ انہوں نے آگے جنرل باتیں کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ لیکن انہوں نے جوڑا بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا، وہاں اب انہوں نے عمومی بات کی ہے قیامت والے دن جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. والناس، اور لوگ اذا ماتوا، جب فوت ہو جائیں گے، یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان. اچھا یہ بھی عقیدے کا معاملہ ہے. کیوں؟ موت پر تو اختلاف کسی کا نہیں ہے، کوئی دہری یا ملحد ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہے موت ابھی، کسی نے انکار نہیں کیا. ہاں دوبارہ اٹھائے جانے پر اختلاف اور جو ہے انکار کیا جاتا ہے. اس میں یہ مصنف 2 آیات لائے ہیں. پہلی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. کسی سے؟ ہاں جی، منہا، ہا کی ضمیر زمین کی طرف، مٹی کی طرف، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا، اور اسی میں نعیدکم، تمہیں لٹائیں گے. ومنہا، اور اسی میں سے نخرجکم، تمہیں نکالیں گے. تارۃ اخری، دوسری مرتبہ. یہ دعا خاص موقع پر پڑھنا بھی ثابت ہے. کون سا جی؟ یہ آیت، ہاں جی، ہاں دفن کرتے ہو یہاں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، وہ مسنون ہے، وہاں یہ آیت مبارکہ پڑھنا بھی مسنون ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت.
کہ اسی سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے چھوٹا سا حصہ نظر آئے نہ آئے، اس کو باقی بطور بیج کے، ایک سیڈ کے اللہ تعالیٰ باقی رکھ دیتے ہیں، باقی سب ختم ہو جاتے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، واللہ، اور اللہ، انبتکم، تمہیں پیدا کرتا ہے، من الارض، زمین میں سے، نباتا، پیدا کرنا، ثم، پھر، یعیدکم، وہ لٹائے گا تمہیں، فیہا، اس میں، ویخرجکم، اور نکالے گا تمہیں، اخراجا، نکالنا۔ اب یہ وہی بات میں نے کہا نا بیج کی، یہ اللہ تعالیٰ نے واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ مثال دی ہے۔ جس طرح بیج کو اگایا جاتا ہے نا، تو اس کا پانی یا تو بارش ہو جائے یا پانی لگایا جاتا ہے فصلوں کو، این اسی طرح انسان بھی جب قیامت کے بعد، حدیث کے مطابق 40 کی مدت ہے، وہ 40 سال ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، واللہ عالم، اس کے بعد جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس موقع پر بارش بھی ہوگی اس زمین پر۔ زمین کی یہ حالت نہیں ہوگی جو موجودہ ہے، پہاڑ نہیں ہوں گے، درخت، وادیاں، کچھ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان کا، خبزۃ واحدہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک روٹی کی طرح ہوگا، زمین ہوگی بالکل چٹیل میدان، تو بارش ہوگی اور لوگ جیسے پودے اگتے ہیں ایسے ان کے جسم جو اگنا شروع ہوں گے، ایسے اپنی قبروں سے نکلیں گے، لیکن جسم اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح آج ہیں، شکلیں بھی اس طرح کی نہیں ہوں گی، یہ رنگ روپ اور یہ سسٹم اس طرح نہیں ہوگا۔ وہاں اب یہ وہ امتیاز، وہاں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں سب چلتا تھا، اب نہیں، اب اپنے جس طرح ایمان تھا، جیسے عمل تھا، اس کے مطابق اٹھیں گے۔ ہاں جی، اب جوانی ملتی ہے کہ تھکا ہوا بوڑھا جسم ملتا ہے، خوبصورت چہرہ ملتا ہے کہ یا تو پھر بڑا ہی خوفناک چہرہ ملتا ہے، خوشگوار ہنستا ہوا اٹھتا ہے یا پھر روتا ہوا اور سہما ڈرا ہوا اٹھتا ہے۔ یہ اس کا انحصار ہوگا اس کی دنیاوی زندگی کے ایمان اور عمل کے مطابق۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے، جراد جیسے ٹڈیاں، منتشر، پھیلی ہوئی۔ یہ جو ٹڈیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کو زمین پر چلتے دیکھا؟ کبھی ایک ویڈیو دیکھیں، اس کی سرچ کریں، اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، جب زمین پہ، جس طرح آپ پتہ نا 2-3 سال پہ پاکستان میں پنجاب میں کتنی آئی تھی، تو وہ کاڑا میں آگے پیچھے فصلوں میں، تو جہاں آ کے رہتی ہیں، پھر زمین یا ان کے بچے جو ہوتے ہیں ابھی ہوا میں نہیں اڑتے، تو زمین پہ جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ نا ان کی وہ منظر دیکھیں، ویڈیو، وہ زمین پر جیسے سیلاب نہیں چلتا، پور جیسے واقعی وہ ایسے جیسے پورا جلوس جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے انسانوں کی، جراد منتشر، لوگ ایسے قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، یعنی مخلوق تھوڑی ہوگی، دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہے، تو مخلوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی، اتنے لوگ وہاں نکل رہے ہوں گے۔ آخری جی پیراگراف آگے، وبعد البعث، اور اٹھائے جانے کے بعد، محاسبون، حساب دیے جانے والے ہوں گے، یعنی ان کا حساب لیا جائے گا، اس میں فاعل ہے جمع کی، محاسبون، حساب لیے جانے، کیا جملہ بنتا ہے یہ فاعل کے لحاظ سے یہ، یعنی یہ مفعول ہے، ان کا حساب لیے جائیں گے، لیے جانے والے ہیں، حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہاں اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، یہ لوگوں کا محاسب، وہ مجزیون، اور جزا دیے جانے والے ہیں، بی اعمالہم، اپنے اعمال کے، والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ نجم کی آیت، لیجزی الذین، اور تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برے اعمال کیے، بما عملوا، بوجہ ان کے عمل کرنے کے، ویجزیہ، اور جزا دے، اجر دے، الذین، ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، نیکیاں کی، بالحسنہ، نیکیوں کے ساتھ، ان کو جو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے۔ تو اس میں آخری بات یہی ہے کہ اہل ایمان کے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 3 مجموعے بنتے ہیں، یہ جو فرمایا مجزیون، کہ ان کو محاسبون، حساب لیے جانے والے ہیں، تو ان کے 3 مجموعے بنتے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب ہیں اہل ایمان میں سے کہ جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، جن کو کوئی سزا بھی نہیں ملے گی، بغیر حساب کے اور بغیر کسی سزا کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں 70,000 وہ بھی ہیں جو کتاب و توحید میں پڑھا ہے، ہاں جی،
बगैर हिसाब के। ये सबसे माशाल्लाह लीड क्लास होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा वो अहले ईमान का मजमू होगा कि जिनका हिसाब लिया नहीं जाएगा, लेकिन उनको ना थोड़ा सा पेश किया जाएगा, आगे पूछा नहीं जाएगा, बस उनका एक नामा माल को पकड़ा जाएगा, लेकिन उससे यह नहीं कहा जाएगा भाई किया क्यों, गिरफ्त नहीं होगी, बस एक बार उनकी हाजिरी लगेगी, उससे ही वो काफी जरा डर जाएंगे, बस उसकी वहां माफी। और तीसरा वो है कि जिनकी गिरफ्त होगी अहले ईमान, क्योंकि पकड़ा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और वो जवाब नहीं दे सकेगा, लिहाजा उसकी जरा सफाई होगी, तज़किया होगा और तज़किया के बाद जाएगा। फिर आखिरी बात कि कुफार का हिसाब होगा कि नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, और जो राजे मौक़िफ़ है वो यही है कि इनका हिसाब नहीं होगा। जो कुफर पर और शिरक पर जिनकी मौत वाक़या हो गई उनका हिसाब नहीं होगा, वो बग़ैर हिसाब के ही याज़ुबिल्लाह जहन्नम के अंदर जाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान आखिरी क्लास जो हमारे इस कोर्स की इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।